اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم سیر کریں گے نارتھ کوریا کی۔ نارتھ کوریا بلا شبہ دنیا کا پر اسرار اور خفیہ ترین ملک ہے۔ کچھ لوگ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کو ایک ہی ملک سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا 70 سال پہلے علیحدہ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے اس کو یونیفائڈ کوریا کہا جاتا تھا اور کوریا پر جاپان حکومت کرتا تھا، لیکن پھر 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان نے سرنڈر کر دیا اور کوریا دو حصوں میں بٹ گیا، نارتھ اور ساؤتھ کوریا۔ نارتھ کوریا پر سوویت یونین یعنی رشیا نے قبضہ کر لیا اور ساؤتھ کوریا پر امریکہ نے، اور دوستو پھر 1948 میں نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا میں ان کی اپنی حکومت قائم ہو گئی۔ ساؤتھ کوریا تو ایک نارمل تھا، جمہوری ملک بن گیا، لیکن نارتھ کوریا پر کیم il سنگ کی حکومت قائم ہو گئی اور اسی آدمی کی فیملی آج تک نارتھ کوریا میں حکومت کر رہی ہے۔ نارتھ کوریا کے لوگ اس فیملی کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں۔ دوستو، کیم il سنگ نارتھ کوریا کو شروع سے ہی انتہائی خفیہ اور پر اسرار ملک بنا کر رکھا۔ کیم il سنگ نے لوگوں کے ذہنوں کو اتنا کنٹرول کر لیا کہ کوریا میں بے شمار لوگ تو اس کو اپنا خدا ماننا شروع ہو گئے تھے۔ 1994 میں کیم il سنگ کی موت ہو گئی اور یہ اپنی موت تک نارتھ کوریا کا سربراہ بنا رہا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے کیم جونگ il نے حکومت سنبھال لی تھی۔ دوسری طرف ساؤتھ کوریا ایک انتہائی پروگریسو اور ایڈوانس ملک بنتا گیا، لیکن نارتھ کوریا میں ایسے قانون بن گئے کہ انسان دنگ رہ جائے۔ نارتھ کوریا میں جینز پہننے پر پابندی ہے، خاص طور پر بلو جینز، کیونکہ اس کو ویسٹ کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہاں انٹرنیٹ تقریباً موجود ہی نہیں ہے اور صرف 3% امیر اور طاقتور لوگ نارتھ کوریا میں انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ نارتھ کوریا میں صرف ایک ایئر لائن ہے اور یہاں کے لوگوں کے لیے ملک سے باہر ٹریول کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہاں لوگوں کو ملک سے باہر فون کرنے کے لیے حکومت سے اجازت لینا پڑتی ہے۔ کوریا میں دنیا کا کوئی بڑا برانڈ موجود نہیں ہے، صرف کچھ شاپس ہیں جہاں سے سفیر اور نارتھ کوریا میں آنے والے کچھ سیاح ایسی چیزیں خرید سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ نارتھ کوریا کے لوگ اپنے بال بھی اپنی مرضی سے نہیں کٹوا سکتے۔ حکومت نے کچھ ہیئر سٹائل رکھے ہوئے ہیں اور لوگ اسی طرح کے ہیئر کٹ کروا سکتے ہیں۔ دوستو، اس وقت نارتھ کوریا کا پریزیڈنٹ کیم جونگ ان ہے۔ یہ فیملی سے ہی تعلق رکھتا ہے اور کیم il سنگ اس کا دادا تھا۔ کیم جونگ بلا شبہ اس وقت دنیا کے پر اسرار ترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ اپنے باپ کیم جونگ il کے 2011 میں مرنے کے بعد کیم جونگ نے نارتھ کوریا کی حکومت سنبھال لی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس سے پہلے نہ تو اس کو اتنا دیکھا گیا اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی ٹھیک سے جانتا تھا، حالانکہ یہ نارتھ کوریا کے پریزیڈنٹ کا بیٹا تھا۔ لیکن کیونکہ نارتھ کوریا اتنا خفیہ ملک ہے کہ اس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ کیم جونگ ان کی حکومت سنبھالنے کے بعد صرف اتنا پتہ چلا کہ 1994 سے 2020 تک سوئٹزرلینڈ میں رہتا رہا اور وہیں ایک کالج میں پڑھائی کرتا تھا۔ اس کالج میں اس کا نام بھی ہر کسی سے چھپایا گیا تھا۔ اس کو سوئٹزرلینڈ میں نارتھ کوریا کے سفارت خانے میں تعینات ایک افیسر کا بیٹا بنا کر اس کالج میں ایڈمیشن دلوایا گیا اور اس کا نام پاک گن رکھا گیا۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی کالج میں ایک اور نارتھ کورین اسٹوڈنٹ پڑھتا تھا جو اس سے سینئر تھا۔ یہ دراصل اسٹوڈنٹ نہیں تھا بلکہ کیم جونگ ان کا انڈر کور باڈی گارڈ تھا، جس کی ذمہ داری کیم جونگ ان کی حفاظت کرنا ہوتی تھی۔ دوستو، اس کے بعد کیم جونگ کہاں گیا اور نارتھ کوریا میں اس نے کیا کیا کوئی نہیں جانتا۔ یہاں تک کہ کیم جونگ ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے یہ بھی ایک سوال ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 1982 میں پیدا ہوا اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی پیدائش 1984 کی ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ کیم جونگ 2011 میں نارتھ کوریا کا صدر بنا اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 2011 میں جب اس کا باپ کیم جونگ il کی موت ہوئی تو نارتھ کوریا میں لوگوں پر رونا لازمی قرار دے دیا گیا اور جو لوگ کسی پبلک پلیس پر غم کا اظہار نہیں کرتے تھے انہیں جیل بھجوا دیا جاتا تھا۔
حیران کن بات یہ ہے کہ کم جونگ ان کے 70 بننے کے 7 سال بعد تک نارتھ کوریا سے باہر نہیں نکلا اور نہ ہی کسی اور ملک کا کوئی سربراہ اس ملک میں آیا۔ دنیا نہیں جانتی تھی کہ کم جونگ ان کون ہے اور کیا سوچتا ہے، یہاں تک کہ کچھ عرصے پہلے تک کسی کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی شادی کب ہوئی اور اس کے کتنے بچے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کا سربراہ اتنا خفیہ ہوگا جتنا کم جونگ ان ہے۔ دوستو، نارتھ کوریا کی آبادی تقریباً 2.5 کروڑ کے قریب ہے اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کم جونگ ان 2.5 کروڑ لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کم جونگ ان کے پاس 17 محل ہیں۔ اس کو کھانے کا اور شراب اور سگریٹ پینے کا بہت شوق ہے۔ یہ ہر سال تقریباً $30 ملین کی مہنگی ترین شراب اپنے لیے امپورٹ کرواتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کم جونگ ان اپنے لیے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا ہوا ہے جس میں 130 ڈاکٹرز موجود ہیں جو ہر وقت صرف کم جونگ ان کی صحت کو ٹھیک رکھنے میں مصروف رہتے ہیں۔ دوستو، اس کو باسکٹ بال دیکھنے اور کھیلنے کا بہت شوق ہے۔ ویسے تو دوسرے ممالک سے لوگ نارتھ کوریا میں نہیں جاتے، لیکن اگر کچھ سیاح نارتھ کوریا کا رخ کر بھی لیں تو ان کو سخت یقین میں نارتھ کوریا گھمایا جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور انتہائی حیرت انگیز کام ہوتا ہے کہ یہاں کہا جاتا ہے کہ کم جونگ نے آرڈر دیے ہوئے ہیں کہ نارتھ کوریا کی سڑکوں پر ایکٹس کھڑے کر دیے جائیں جو خوشی خوشی ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں تاکہ باہر سے آنے والے سیاحوں کو لگے کہ یہاں سب ویسے ہی نارمل ہے جیسا کہ باقی دنیا کے دوسرے ممالک میں ہے۔ نارتھ کوریا میں آپ کو سڑکوں پر گاڑیاں بھی نہ ہونے کے برابر نظر آتی ہیں۔ دوستو، کم جونگ ان کی پوری زندگی انتہائی خفیہ اور پر اسرار ہے۔ اس نے 12 دسمبر 2013 کو اپنے خالو جینگ زونگ تھائی کو پھانسی پر چڑھا دیا تھا۔ جینگ زونگ تھائی ایک نارتھ کوریا کی حکومت میں ایک انتہائی اہم پوزیشن پر فائز تھا۔ کم جونگ ان کو شک تھا کہ اس کا خالو اس کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے سوتیلے بھائی کم جونگ نیم کو 13 فروری 2017 کو ملیشیا کے ایک ایئرپورٹ پر قتل کر دیا گیا تھا۔ کم جونگ نیم پر 2 عورتوں نے کیمیکل ویپن سے حملہ کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کو بھی کم جونگ ان کے آرڈر پر ہی قتل کیا گیا تھا، لیکن یہ صرف ایک الزام ہے۔ دوستو، کم جونگ ان نے پچھلے سال ساؤتھ کوریا جنسین کی شدید لڑائی تھی کنٹیکٹ کیا اور اس نے ساؤتھ کوریا کے پریزیڈنٹ سے ملاقات بھی کی۔ کم جونگ پہلی دفعہ نارتھ کوریا سے باہر نکلا اور چائنا بھی گیا۔ اس کے علاوہ اس نے ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات کی تھی۔ امریکہ اور نارتھ کوریا کے تعلقات شدید خراب تھے، لیکن کم جونگ ان پچھلے سال ایک بالکل نیا انسان بن کر ابھرا۔ لیکن بہرحال کم جونگ ان آج بھی دنیا کے پر اسرار ترین لوگوں میں سے ایک ہے جو 2.5 کروڑ لوگوں پر نہ صرف حکومت کرتا ہے بلکہ اپنی موت تک کرتا رہے گا۔ حکومت کرنا شاید ایک چھوٹا لفظ ہے۔ کم جونگ فیملی اور کم جونگ نارتھ کوریا میں کلٹ بن چکے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے نارتھ کوریا کو خریدا ہوا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور اس کو لائک بھی کر دیں اور ہمارے چینل MS انفارمیٹو آفیشیل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ خدا حافظ۔